الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ ایو کون سا، الاعمالی عمل ان کی جمع ہے، عمل مطلب کام، اعمال اس کی جمع ہے یعنی زیادہ کام، تو جتنے بھی کام ہیں ان سب کاموں میں کون سا ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے راستے میں لڑنا۔ قلت، میں نے کہا، ای الرقاب افضل، رقاب جو ہے یہ رقبتن کی جمع ہے، اور رقبتن کہتے ہیں گردن کو، تو رقاب اس کی جمع مطلب گردنیں، تو رقاب جو ہے اس سے مراد ہے گردنیں چھڑانا، گردنیں آزاد کرنا، اور یہ تعبیر کیا جاتا ہے غلام آزاد کرنے سے، ٹھیک ہے؟ تو ای الرقابی کا مطلب ہوگا کون سی گردنیں آزاد کرنا یا کون سے غلام آزاد کرنا جو ہے افضل، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفسها عند اہلیہا، پہلی بات آپ نے فرمائی کہ انفسها، غلاموں میں سے جو سب سے زیادہ نفیس غلام ہے، عند اہلیہا، ان غلاموں کے مالکوں کے نزدیک، یعنی اگر کسی شخص کے پاس غلام ہیں، کوئی شخص جو ہے وہ غلاموں کا مالک ہے، تو وہ اس کے نزدیک اس کے غلاموں میں سے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ نفیس ہے، اس غلام کو آزاد کروانا جو ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے غلاموں کو آزاد کروانے کے لحاظ سے۔ وَأَكْثَرُهَا، اور سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں غلاموں میں سے، ثمناً، قیمت کے لحاظ سے، یعنی جو سب سے زیادہ نفیس، یعنی جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جو سب سے زیادہ مہنگا ہو، اس غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ قلت، اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یعنی اسلام کی وہ تعلیمات جن کے ذریعے سے اسلام نے غلامی جو ہے اس کو کتنی زیادہ اس چیز پہ ابھارا لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ غلاموں کو آزاد کروائیں، لوگوں کو اس غلامی سے جو ہے وہ نجات دلائیں۔ تو ان میں سے ایک تعلیمات جو ہیں، وہ تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ غلام یعنی جو سب سے زیادہ قیمتی ہے اور سب سے زیادہ کارآمد ہے، سب سے زیادہ مہنگا ہے، ظاہر بات ہے کوئی بھی اس کو آزاد جو ہے وہ آسانی سے نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اسلام نے اس چیز پر ابھارا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے غلاموں کو بھی آزاد کروایا جائے، یعنی ایسا غلام جو اتنا کارآمد نہیں ہے، جس کی اتنی قیمت نہیں ہے، اس کو تو ہو سکتا ہے وہ مالک کسی وجہ سے خود بھی آزاد کر دے، یا اس کو آزاد کرنے کے حوالے سے ایک لینینسی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب غلام ہوتے تھے تو، لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ کارآمد ہوتا ہے، جو زیادہ قیمتی ہوتا ہے، جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ظاہر بات ہے اس کو لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن اسلام نے اس چیز پر ابھارا کہ اسی کو آزاد اگر کوئی کروائے گا تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ قلت، تو میں نے کہا، فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، پھر اگر میں ایسا نہ کر سکوں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُعِینُ، تم مدد کر دو، صَانِعًا، کسی بنانے والے کی، کسی کاریگر کی، کوئی کاریگر ہے تم اس کی مدد کر دو، کوئی کام کرنے والا ہے، اینی بڈی ہو اسکلڈ، ٹھیک ہے، اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو گو ہیڈ، ہیلپ ہم آؤٹ، ٹھیک ہے۔ او تصنع لأخرق، او یا پھر تصنع، تم کام کر دو، لأخرق، اخرق کہتے ہیں بے ہنر کو، جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو، تو تم کام کر دو کسی بے ہنر کا، یا تو تم کسی کاریگر کی مدد کر دو، یا پھر ایسا شخص جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، اس کی اس ضرورت اور حاجت کو پورا کر دو۔
اس کا وہ کام کر دو ایسے بے ہنر شخص کا۔ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، ان ضعفت، اگر میں کمزور پڑ جاؤں، عن بعض العمل، ان میں سے بعض کاموں کو کرنے کے حوالے سے اگر میں کمزور پڑ جاؤں، یعنی اگر میں ان میں سے کچھ نہ کر پاؤں تو کیا کروں؟ تو فرمایا، قال تکف شرک عن الناس، تکف، تم روک لو، شرک، اپنے شر کو، عن الناس، لوگوں سے، تم اپنے شر کو ہی لوگوں سے روک کے رکھو۔ یعنی اگر تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، کسی بے ہنر کا کام نہیں کر سکتے، غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے، اور جتنے بھی یہ کام ہیں، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ اپنا شر جو ہے اس سے لوگوں کو محفوظ رکھو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لوگوں کو نقصان نہ دو، کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنو۔ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ، بس بے شک ایسا کرنا جو ہے یہ صدقہ ہو جائے گا، مِنْكَ، تمہاری طرف سے، عَلَى نَفْسِكَ، تمہاری اپنی جان پر، اپنا شر جو ہے اس سے لوگوں کو بچاؤ، لوگوں کی کم از کم دل آزاری نہ کرو، اتنا تو کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی ایسا بھی کرے گا تو یہ بھی تمہارا اپنے اوپر صدقہ ہے، اللہ کے ہاں اس کو تمہارا اپنے اوپر کیا ہوا صدقہ تصور کیا جائے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ آگے مشکل الفاظ کی وضاحت ہے کہ الصانع بالصاد المہملۃ، یہ صاد کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، اور ھذا هو المشہور، یہی مشہور ہے۔ ورویہ، اور اس کو ایسے بھی روایت کیا گیا ہے کہ ضائعا، یعنی ضاد کے ساتھ، ای ذا ضیاع من فقر او عیال، ذا ضیاع، ذا کہتے ہیں والے کو، ضیاع ضائع ہونے والا، ٹھیک ہے، تو ضائع ہونے والا جو ہے، من فقر، فقیری کی وجہ سے، او عیال، یا کوئی پریشان حال شخص جو ہے، او نحو ذالک، اور اسی طرح سے، یعنی کوئی ضائع ہونے والا شخص، پریشان حال شخص جو ہے، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے اگر اس کو ضائعا پڑھا جائے۔ والاخرق، اور اخرق جو ہے، الذی، یہ کون ہوتا ہے؟ الذی، یہ وہ ہوتا ہے جو لا یتقن، جو اتقان نہیں رکھتا، جو مضبوطی نہیں رکھتا، جو he is not well gripped, he is not in control of anything، ما یحاول، جو وہ کوشش کر رہا ہے، فعلہ، اس کو کرنے کی، یعنی جس کو کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، جو کام کرنے کی وہ تگ و دو کر رہا ہے، جو وہ کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کرنے پر وہ کنٹرول نہیں رکھتا، اس کو کرنے کا طریقہ نہیں اس کو آتا، ٹھیک ہے، اس کو کرنے میں اس کے اندر جو ہے وہ مضبوطی نہیں ہے، اس کے اندر he is not skilled to do that، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ اردو میں جیسے ہم ایسے شخص کو بے ہنر کہہ دیتے ہیں، تو اس سے مراد بے ہنر ہے۔ یہ کچھ مشکل الفاظ کی تشریح تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔